یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں مرے، یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں ہی اپنی زندگی پوری کرے۔ وہ امریکی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے۔ 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے ہیں، لیگل پولیٹیکل آپشن جس کے اوپر چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ اگر امریکی جیل میں ہیں تو یہ گزشتہ 22 سال سے پاکستان کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے عافیہ کا نام تو استعمال کیا، ہمدردی سمیٹنے کے لیے تو استعمال کیا، لیکن جب اختیار و اقتدار آ گیا تو عافیہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ 22 سال 8000 دن، اور پھر وہ ٹارچر سیلوں کے اندر ہو، اسے 2 گولیاں مار دی گئی ہو، اور روز اس کو فزیکلی، سیکشولی، سائیکولوجیکلی ایبیوز کیا جا رہا ہو۔ 22 فروری سے پہلے ہر وہ فرد پاکستان، وہ جہاں کہیں بھی ہے، وہ سوشل میڈیا پر اپنی چند سیکنڈ کی، 1 منٹ کی، 2 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال۔ ریاست پاکستان نے جو جرم کیا ہے، ایک حافظ قرآن پاکستان کی بیٹی کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے، اس کی کم از کم کچھ نہ کچھ تلافی کریں۔ محسن نقوی بغیر دعوت کے واشنگٹن میں ٹرمپ کے حلف برداری کی تقریب میں موجود تھا، لیکن ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے یہ لوگ نہیں جا سکے۔ اس لیے ہم نے وزیر اعظم سے بھی بار بار مطالبہ کیا کہ وہ کم از کم بائیڈن کو ایک ٹیلی فون کر لیں ان کے آفس چھوڑنے سے پہلے، لیکن انہیں نہیں کیا۔ تو اس ڈاکٹر عافیہ جو ہیں وہ اگر امریکی جیل میں ہیں تو یہ گزشتہ 22 سال سے پاکستان کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں یہ ان کی ناکامی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لوگ ڈاکٹر عافیہ کے گھر گئے ہیں، ان کی مرحومہ والدہ ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں، حکومت میں آئیں گے تو 100 دنوں میں عافیہ کو لائیں گے، لیکن حکومت میں آ کر عافیہ کو بھول گئے۔ انہوں نے پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے عافیہ کا نام تو استعمال کیا، ہمدردی سمیٹنے کے لیے تو استعمال کیا، لیکن جب اختیار و اقتدار آ گیا تو عافیہ کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ اس لیے میں واشنگٹن میں بھی یہ کہہ چکا ہوں جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی چابی واشنگٹن میں نہیں، اسلام آباد اور راولپنڈی میں۔ یہ اگر چاہیں مدعی بن جائیں تو ڈاکٹر عافیہ چند دنوں میں پاکستان آ سکتی ہے، اور میں نے سینیٹ پاکستان کے فلور پر 4 لیگل پولیٹیکل آپشن دیے ہیں، لیگل پولیٹیکل آپشن جس کے اوپر چند دنوں میں ڈاکٹر عافیہ کو واپس لایا جا سکتا ہے۔ کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایشو ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مدعی نہیں بننا چاہتے۔ ان لوگوں نے عافیہ کو فروخت کر دیا، انہوں نے پھر عافیہ کے خاندان، ان کے بچوں، اس مظلومہ کے ساتھ غداری کی کہ ان کے کیس کو پس پش ڈال دیا، اور اب یہ انجان خوف کی وجہ سے اپنے انجان خوف کی سزا بھی عافیہ کو دے رہے ہیں، اور اس کو اس کیس سے رہائی نہیں دلا رہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں مرے، یہ چاہتے ہیں کہ عافیہ امریکی جیل میں ہی اپنی زندگی پوری کرے، تو اس کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ 8000 دن پورے ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر عافیہ کی رہائی کے لیے ایک تحریک اٹھی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ 2-3 ماہ کے وقفے سے اس جیل میں جس میں عافیہ قید ہے سینکڑوں امریکیوں نے مظاہرہ کیا ہے، مرد و خواتین اور بچوں نے، اور عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، نعرے لگائے ہیں۔ امریکہ کے، دنیا کے بڑے بڑے مسلم سکولرز عافیہ کی رہائی کی بات اٹھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسر قاضی، ڈاکٹر عمر سلیمان، مفتی منک جیسے لوگوں نے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی بڑی طاقتور اور زوردار انداز سے آواز اٹھائی، طاقتور اور زوردار انداز سے، لیکن پاکستان کے اندر یہ قبرستان جیسی خاموشی ہے۔ یہ افسوسناک ہے۔ میں پاکستان کے پارلیمنٹیرین سے بھی کہتا ہوں، یہ آپ کا فرض ہے، وہ امریکی شہری نہیں ہے، پاکستانی شہری ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بے گناہ ہے، اسے پرویز مشرف نے فروخت کر دیا ہے،
یہ آپ کا فرض ہے, آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. پاکستان کی بیٹی عزت اور وقار اور پاکستان کی خود مختاری, سالمیت اور عزت و وقار کی رمز اور علامت اور سمبل اب بن چکی ہے, تو اس کے لیے آواز اٹھائیں. میں پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرشپ سے بھی کہتا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. 22 فروری کو ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے پوری پاکستان میں اپیل کرتا ہوں کہ آواز اٹھائی جائے. 8000 دن آپ اندازہ کر لیں, یہ صرف ہند سے نہیں ہے. 8000 دن کوئی خاتون اپنے بچوں سے الگ ہو, وہ مامتا, چھوٹے چھوٹے بچے, 22 سال, 8000 دن, اور پھر وہ ٹارچر سیلوں کے اندر ہو, اسے 2 گولیاں مار دی گئی ہو, اور روز اس کو فزیکلی, سیکشولی, سائیکولوجیکلی ایبیوز کیا جا رہا ہو, تو یہ ہم سے پوچھا جائے گا. اس لیے میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی آواز اٹھائیں. اور 22 فروری کو جب 8000 دن پورے ہو رہے ہیں تو پاکستان کے تمام تعلیمی اداروں میں, اسکولوں میں آواز اٹھائی جائے, کالجز میں آواز اٹھائی جائے, یونیورسٹیز میں آواز اٹھائی جائے, بار رومز میں وکلاء برادری آواز اٹھائیں, پریس کلب کے اندر جرنلسٹ کمیونٹی آواز اٹھائیں, مارکیٹوں کے اندر تاجر اور دکاندار وہ آواز اٹھائیں, شہروں اور دیہاتوں کے اندر آواز اٹھائی جائے, بچے آواز اٹھائیں, خواتین آواز اٹھائیں, پولیٹیکل پارٹیز آواز اٹھائیں, سماجی تنظیمیں, ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن, میڈیا پرسنز اور یوٹیوبر اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ آواز اٹھائیں اور بھرپور آواز اٹھائیں. میں پاکستان کے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں, پاکستان میں 16 کروڑ سے زائد لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں. اس سوشل میڈیا کو قوت بنائیے, طاقت بنائیے, اور 22 فروری سے پہلے ہر وہ فرد پاکستان, وہ جہاں کہیں بھی ہے, وہ سوشل میڈیا پر اپنی چند سیکنڈ کی, 1 منٹ کی, 2 منٹ کی ایک ویڈیو بنا کے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کا مطالبہ کر کے وہ سوشل میڈیا پہ ڈال دیں, تاکہ لاکھوں ویڈیوز جو ہیں اور پیغامات وہ ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے سوشل میڈیا کے اوپر وہ چل پڑے اور ایک پوری تحریک جو ہے وہ اٹھے. ہم 23 فروری کو کراچی کے اندر عافیہ موومنٹ کے تحت ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, ڈاکٹر عافیہ کی بہن اور عافیہ موومنٹ کی سربراہ, ان کی قیادت میں تبت سینٹر سے مزار قائد تک 8000 سٹیپس کا ایک احتجاج ہوگا 23 فروری کو. اور 22 فروری کو یہاں ہم اسلام آباد میں پریس کلب کے سامنے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے پروٹیسٹ کریں گے اور احتجاج کریں گے. میں پاکستان اور بالخصوص پنڈی اسلام آباد کی خواتین اور بچوں اور طلباء اور نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ 22 فروری کو اسلام آباد پریس کلب کے سامنے ظہر 2 بجے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھانے کے خاطر ہمارے ساتھ اس احتجاج میں, اس پرامن پروٹیسٹ میں وہ شریک ہو جائیں. اور میں پورے پاکستانی قوم سے, بالخصوص نوجوانوں سے, طلباء سے, سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوشل میڈیا پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی طاقتور آواز اٹھائیں تاکہ قوم کی یہ بیٹی آ جائے. انشاءاللہ جو تحریک اب اٹھ گئی ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی, اب ایک عالمی شکل اختیار کر چکی ہے. انور ابراہیم نے بھی ابھی ریسنٹلی, عمر سلیمان نے انور ابراہیم سے ملیشیا میں ملاقات کی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھاؤں گا. امریکہ کے اندر امریکن مسلمز ہیومن رائٹس آرگنائزیشن وہ بڑے پیمانے پر ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یورپ کے اندر لوگ اب آواز, یہ اب ایک عالمی تحریک ہے. میں پاکستان کے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ ڈیلینگ ٹیکٹکس کے ذریعے سے آپ اپنی رسوائی کا سامان کریں گے, آپ اپنی ذلت کا سامان کریں گے. قوم کی اس بیٹی کے اوپر رحم کیا جائے, اور ریاست پاکستان نے جو جرم کیا ہے, ایک حافظ قرآن پاکستان کی بیٹی کو دشمن کے ہاتھوں فروخت کر دیا ہے, اس کی کم از کم کچھ نہ کچھ تلافی کریں. آپ اس مظلوم کو, اس بے گناہ خاتون کو, پاکستان کی بیٹی کو پاکستان لائے جائیں. بہت شکریہ.